بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ کا دستور تھا کہ سرداروں کے بچے، بادشاہوں کے بچے، تاجروں کے بچے آیاؤں کے سپرد کر دیے جاتے تھے۔ وہ انہیں اپنا دودھ پلاتی اور پرورش کرتی، اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے جاتی۔ اس طرح ان کی مالی امداد ہو جاتی، کافی مال و دولت سے نوازی جاتی تھیں۔ یہی اس وقت کا دستور تھا۔ قبیلہ بنو سعد بے حد قحط زدہ علاقہ تھا۔ اس سال نہ بارشیں ہوئیں، نہ اناج اگا، بکریوں نے نہ دودھ دیا۔ بے حد پریشانی کا دور تھا۔ پورے ملک میں شدید اناج کی قلت تھی۔ دستور کے مطابق بہت سی عورتیں مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئیں تاکہ امراؤں کے بچے گود لے لیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قسمت آزمانے چلیں۔ غریب تھیں، ان کی اونٹنی بے حد لاغر کمزور تھی۔ وہ قافلہ کے ساتھ چلیں مگر اونٹنی تیز نہ چل سکی اور آپ پیچھے رہ گئیں۔ ہر دایا تیز ترار تھی، جلد از جلد اپنا اپنا گوہر مقصود تلاش کر لیا۔ جب حلیمہ سعدیہ پہنچی تو دیکھا ہر دایا کا چہرہ بشاش ہے، گودوں میں امراء کے بچے کلبلا رہے تھے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مسرت سے جگمگاتے چہرے دیکھ کر اپنے تاخیر سے پہنچنے پر پرملال ہو گئیں۔ افسردہ لب و لہجہ سے دائیوں سے استفسار کیا کہ اب کوئی بچہ نہیں ہے؟ سب نے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا۔ تحقیق کے بعد افسوس سے کہنے لگیں، حلیمہ تمہیں معلوم ہے ہمارے آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہماری محنت مشقت کا بہتر صلہ ملے۔ بچے کی پرورش کرنا ہمارا ذریعہ معاش کمانا ہے۔ بے شک مکہ کے امراء بڑے دل والے ہیں، ہماری محنت کا اچھا صلہ دیتے ہیں۔ اب تو صرف ایک بچہ ہے، وہ یتیم ہے۔ اس کی کفالت اس کے دادا سردار عبد المطلب کے ذمے ہے۔ سنا ہے بڑا بختور ہے۔ اس کی ولادت سے پہلے اور بعد میں بھی بڑی برکتیں رحمتوں کا نزول ہوا ہے۔ اس کی گواہی ہمیں ہر ایک نے دی ہے۔ ہر ایک شخص اس کا متعارف ہے، مگر ہم لوگ اپنے حالات سے لاچار ہیں، اس یتیم کو لینے نہ گئے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ رخ کملا گیا، پسماندگی سے کہنے لگیں، اپنا اپنا نصیب ہے۔ ہمارے بخت یاور ہوئے تو یہ یتیم ہمارا سرمایہ حیات ثابت ہوگا۔ اتنی گواہیاں غیر اہم نہیں ہو سکتیں۔ ضرور یہ بچہ مبارک ہوگا اور یہی بچہ ہمارے حالات سدھارنے کا وسیلہ ثابت ہوگا۔ یہ فرمایا پھر سوئے حویلی روانہ ہو گئیں۔ صدائے غیبی گونج اٹھی، اے حلیمہ تیرے نصیب سکندر ہوئے، تقدیر بنی سعد جگمگا اٹھی، تا قیامت ستاروں کی مانند چمکتی رہے گی۔ اے بے خبر رضا الہی رحمت باری تیرے قدم بقدم چلے گی۔ تو شہنشاہ کون و مکان، متاع گراں نعمت عظمیٰ کو لینے چلی ہے اپنے نصیب پر۔ ناز فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تیری آغوش میں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حویلی پر دستک دی تو فرشتوں نے ہاتھ چومے، زمین نے پیروں کے بوسے لیے۔ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپک کر پیشوائی کو آئیں، دایا کو دیکھا، مرحبا کہا، پھر اپنے جلووں میں لے کر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مقدس پہنچ گئیں۔ در پاک وا تھا، خوشبو کا معطر جھونکا، سارے جہاں کو مہکا گیا، بے اختیار پورا وجود لرز گیا۔ یہ احترام نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ مقدس میں پہنچ کر سراسیمہ ہو گئیں۔ یوں محسوس ہوا بھری انجمن میں آ گئیں، گھبرا کر ہر سمت نگاہ ڈالی مگر کوئی نہ تھا، مگر ایسا لگ رہا تھا بہت کچھ ہے مگر کہاں ہے۔ نگاہوں کے روبرو ایک گہوارہ تھا جس کی ڈور سراپا نور، ہر عضو قدرت کی صناعی و پاکیزگی جن پر نثار بی بی کے ہاتھ میں تھی۔ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکوت توڑا، تعارف کے مراحل سے گزر کر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک کہا، مگر حلیمہ سعدیہ پر عالم بے قراری طاری تھی۔ ان کی نگاہوں میں اضطراب کروٹیں لے رہا تھا، خوابیدہ سی آگے بڑھ رہی تھیں۔ مرکز نگاہ گہوارہ تھا، ننھے مولود مسعود فخر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نگاہ والہانہ رک گئی۔ نظر کا پڑنا تھا کہ دل اچھل پڑا، روحانی بصیرت کا اعجاز تھا کہ لبوں سے مرحبا مرحبا نکلا، ہر موئے تن نثار ہو گیا۔ سوتے ہوئے مقدس مولود مسعود نے
چشم وا کی نگاہوں میں شناسائی کا رنگ تھا، متبسم لبوں پر التفات تھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ماہی بے آب کی مانند پھڑکا۔ ہر نفس بولنے لگا، اے نصیبوں والی، جلدی کر، اسے صلی اللہ علیہ وسلم اٹھانے میں، سینہ دل میں چھپانے میں، قلب مضطر کو سکون سے آشنا کرنے میں، کیفیت بے خودی میں۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ آگے بڑھائے، خلق کے سرور صاحب کوثر کو آغوش میں لیا، چہرہ مقدس پر والہانہ بوسہ دیا، آنکھ سے اشک ٹپک پڑے، پھر خود کلامی میں کہنے لگیں، اے در یتیم میرے بھاگ جاگے، یہ در یتیم تو ایسا گوہر نایاب ہے کہ دونوں جہاں اس صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار دوں۔ میرا دل کتنا غنی ہے، روح سرشار ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی محبت سے یہ انداز فدائیانہ ملاحظہ کر رہی تھی۔ نور نظر کی چاہت کا یہ اندازہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرے پر نور بکھیر رہا تھا۔ یہ حسن مادی نہ تھا، یہ حسن باطنی تھا۔ دل سکون پذیر ہوا۔ دایا کی یہ کیفیت حقیقت کی غماز تھی، ریاکاری کا شائبہ نہ تھا۔ دل سے صدا آئی، سارے خواب سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم میرے نونہال پر ہر لمحہ ہر ساعت برس رہا ہے۔ سردار عبدالمطلب نے اپنا ہر طرح اطمینان کیا، دایا کو کچھ نصیحت بھی کی، پھر متاع کون و مکاں کو دایا کے حوالے کر دیا۔ برکتوں کا سفر۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام ہو، نعمت عظمیٰ سے سرفراز ہونا مبارک ہو۔ دایاں تھی، حالات کے پیچ و خم سے آگاہی رکھتی تھیں، اس لیے جلد از جلد قافلے کی سمت روانہ ہو گئیں، مگر قافلہ جا چکا تھا۔ بغیر تاخیر متاع حیات سرمایہ آخرت کو سینے سے لگائے اونٹنی کو قافلے کی سمت موڑ دیا۔ آتے وقت اونٹنی کی لاغر کسی سے پوشیدہ نہ تھی، مگر اس لمحے عجیب احوال نظر آیا۔ اونٹنی کی لاغری رفو چکر تھی، تیز رفتار، تازہ دم، چاق و چوبند، برق رفتار بھاگی، جلد قافلے سے جا ملی۔ اہل مکہ متحیر رہ گئے، حیران و ششدر دیکھ رہی تھیں، پھر بول اٹھی، حلیمہ حیرت ہے، یہ وہی اونٹنی ہے ناقحات سے جس کا چلنا دشوار تھا، یہی سبب تھا کہ تم قافلے سے پیچھے رہ گئی تھیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائیں، پھر فرمایا، ہاں یہ وہی اونٹنی ہے۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسکراہٹ، چہرے پر برستا خوشیوں کا نور، قابل غور اطمینان، ہر ادا سے سرشاری کا اظہار قابل توجہ تھا۔ دائیوں کے چہرے پر تجسس نمودار ہوا، پھر بھی کچھ سمجھ نہ سکیں تو عام فہم بات کی سمت متوجہ ہو گئیں۔ حلیمہ، ہمیں افسوس ہے تمہاری تاخیر سے پہنچنے پر۔ بچہ در یتیم ہے، مگر دادا سردار کعبہ ہیں، حسب حیثیت دیا ہوگا۔ تمہارے اطوار سے ہمیں یہی اندازہ ہو رہا ہے۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوشی سمیٹی نہ جا رہی تھی، خوشبو کا جوار بھاٹا اندر سے پھوٹ رہا تھا۔ کھلکھلا کر ہنس پڑی، مسرت سے سرشار لب و لہجے میں فرمایا، بہت کچھ مل گیا ہے، اتنا کچھ کہ اظہار کا یارہ نہیں، لفظوں کا جامہ ناکافی ہے۔ کہنے کا انداز حقیقت لیے تھا۔ دائیوں نے حیرت سے کہا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ یہ تو یتیم تھے۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلکھلا کر ہنس دیں، بولی، بے شک یتیم ہے، مگر دولت لازوال سے مالا مال، مبارک، خوش بخت، خوش نصیب کہ دنیا نے ایسا یتیم نہ کبھی پایا نہ کبھی پائے گی۔ خوشی کا انجانا سرور ان کے انگ انگ میں رچ بس گیا تھا۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت دائیوں نے ملاحظہ کی تو اشتیاق پیدا ہوا، بولیں، اپنا در بہار نومولود کی زیارت کراؤ، جس نے ایک لاغر اونٹنی میں نئی زندگی بھر دی اور ہماری مرجائی حلیمہ میں نئی ترنگ پیدا کر دی کہ رنگ رخ گلگونا ہو رہا ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے احترام سے آگے بڑھیں، مولود مسعود کے رخ پر نور سے چادر کا کونا سرکایا۔ لمحوں میں کیا ہو گیا، بولتی زبانوں کو بریک لگ گیا، حیرت سے کنگ تھیں، نگاہیں رخ نور صلی اللہ علیہ وسلم پر والہانہ نثار ہو رہی تھیں، سب اپنا آپ بھولے تھیں۔ یکا یک نگاہوں کی قندیل میں نسیم اترنے لگی، پھر پانی گالوں پر بہا، ندامت سے عرق ریز گردنیں جھک گئیں۔ ان کا انداز کہہ رہا تھا کہ ہمیں معاف کر دیں، ہر ایک دایا کا انداز زبان حال سے کہہ رہا تھا، یہ وہ قابل احترام بچہ ہے جس کی آمد سے
ہم سب کے نصیب بدل جائیں گے۔ ہر دایا ننھے مولود صلی اللہ علیہ وسلم سے طلبگار معافی تھیں۔ دائیوں کا کف افسوس، بصدر احترام ہر دایا پیچھے ہٹی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جانے کے انداز کو محسوس کیا۔ فرط انبساط سے ان کا ہر موئے تن نثار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہوا۔ کافی دیر ہو گئی، ننھے مولود مسعود کو یقیناً بھوک لگی ہوگی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے لیا، محبت کا انمول موتی نچھاور کرتے ہوئے دودھ پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری طرف سے دودھ دینا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ ارے یہ کیا! حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت کے بحر بے قرار میں غوطہ زن ہو گئیں، تہی سے خود کلامی میں مبتلا ہوئیں۔ اے لخت جگر صلی اللہ علیہ وسلم! آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دلربا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت لامحدود گہوارہ سے آگاہی کا مرتبہ اعلیٰ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باخبر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا بھائی ہے اور اب یہ اس کا حق ہے۔ اتوار کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں ہیں جو سب دیکھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا نور ہے۔ پورا راستہ خیر و برکت کا ظہور ہوتا رہا۔ گھر پہنچی تو تھکن سے نڈھال تھیں، کچھ کھانے کو دل نہ چاہا۔ دودھ سے رغبت محسوس ہوئی مگر جانتی تھیں کہ قحط سالی کے سبب بکریوں نے دودھ دینا چھوڑ دیا ہے۔ زمانے سے خشک تھن لیے کھڑی تھیں، دل گرفتہ انداز سے گویا ہوئیں، کاش اس وقت دودھ مل جاتا۔ یہ کہنا تھا کہ بچے بول اٹھے، اماں بکریوں کے تھنوں سے دودھ ٹپک رہا ہے۔ یہ معجزہ تھا، خوشی سے تھر تھرا گئیں۔ پھر بچہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے میں بھینچ لیا، انداز فدائیانہ بولیں، اے در یتیم! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے میں چھپا لوں، پلکوں میں بسا لوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا پسینہ آنکھوں میں ڈالوں، اپنے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار کروں۔ ارے شیماء کے ابا، دعا کرو ہمارے گلشن پر کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ رقت قلبی سے رونے لگیں۔ تھوڑے ہی دنوں میں ان برکتوں کا ظہور عام ہو گیا، قحط سالی دور ہو گئی، بکریاں دودھ دینے لگیں، ہر طرف ہریالی ہریالی ہو گئی۔ گاؤں کی تقدیر چمک اٹھی۔ 2 سال کا معاہدہ تھا، 2 سال پورے ہوئے۔ شیر مادر کی مدت۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحالت مجبوری بچشم تر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ روانہ ہوئیں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرجھائے چہرے پر بہار اتر آئی۔ مقدس بیٹے کا دیدار بڑے والہانہ انداز میں کیا۔ شوہر کی وفات نے رونق زندگی چھین لی تھی، بیٹے کو پا کر شادابی کا رنگ نور جہاں چھا گیا۔ یہ زمانہ وہ تھا جب مکہ مکرمہ میں زہریلی وبا پھیلی تھی۔ سید القریش دادا نے مناسب جانا کہ بچہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابھی اور رہنے دیا جائے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد نخواستہ یہ تجویز منظور فرمائی۔ روایت ہے بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کے نور سے سرفراز ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حارث ابن عبد العزیٰ بھی ایمان لے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی اور بہن 4 تھے، عبداللہ، حذیفہ اور بہن نندانہ جن کا لقب شیماء تھا، اور انیسہ، سب ایمان لے آئے تھے۔ قبیلہ بنو سعد کے نصیب درخشاں تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واپس تشریف لے آئے۔ سراپا معطر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے رضاعی بھائی کے ہمراہ چراگاہ جانے لگے۔ ایک روز حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبداللہ روتا بلبلاتا چراگاہ سے بھاگا آیا، چہرے پر خوف کے آثار حویدہ تھے۔ ماں نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ بولا، ماں جلدی چلو، میرے قریشی بھائی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لو۔ 2 سفید پوش آدمی آئے جن کے ہاتھ میں سونے کے تشت تھے، انہوں نے میرے قریشی بھائی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، پھر ان کا سینہ چاک کیا اور کوئی سیاہ سی چیز نکال کر پھینک دی۔ یہ احوال خوفناک دیکھ کر میں بھاگا آیا ہوں۔ دونوں میاں بیوی یہ سنتے ہی سراسیمہ ہو گئے، چراگاہ کی سمت بھاگے۔
ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مگر رنگ رخ کملا گیا تھا۔ احوال پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی ارشاد فرمایا۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینہ مبارک کھول کر دیکھا تو کوئی آثار سینہ مبارک چاک کرنے کے نہ پائے مگر دل میں طرح طرح کے خوف پیدا ہونے لگے۔ مناسب جانا یہ امانت وارثوں کے پاس پہنچا آئے۔ سیدہ آمنہ خاتون کے گوش گزار سارے احوال کیے تو آپ مسکرا دیں۔ فرمایا اے دائی حلیمہ، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکی تھی کہ اس بچے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نرالی ہے۔ جبکہ یہ شکم مادر میں تھے تو مجھے ملک شام میں بصرہ کے محلات نظر آتے تھے۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 6 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس رہے۔ اس تمام عرصے طرح طرح کے حالات مجھ پر منکشف ہوتے رہے۔ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کہیں جاتی اور راستے میں کوئی کاہن، نجومی، رمل پھینکنے والے پروہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا تو راہ روک کر ضرور استفسار کرتا، احوال پوچھتا، پھر بھیانک انداز سے مجھے خوفزدہ کرتا، اصرار کرتا تم اسے صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالو، یہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے خطرہ ہے۔ مگر مجھے اپنا لخت جگر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سگے بیٹوں سے بھی زیادہ پیارا تھا۔ تب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ حفاظت کرتی، ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے قریب رکھتی، شمع کی مانند پروانہ وار نثار ہوتی۔ ملک طائف اور نخلا کے درمیان اکافہ کا بازار تھا۔ حج سے پہلے ماہ شوال میں یہاں میلہ لگتا تھا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ میلے میں تشریف لے گئے۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے منفرد لگ رہے تھے، سب میں نمایاں جیسے روشن چراغ سراپائے نور سے مزین، جس میں اطہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منفرد لگ رہا تھا، سب میں نمایاں جیسے روشن چراغ سراپائے نور سے مزین، جس میں اطہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ ایسا تھا کہ سب کی نگاہوں کا مرکز بن گئے۔ تبھی ایک کاہن بھاگتا آیا اور لوگوں سے پکار کر کہنے لگا، اے لوگو، اس بچے صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالو۔ آگے کے احوال بتاتے ہیں کہ اس کی طاقت سب پر غالب ہوگی۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جلو میں چھپائے واپس آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تم میں فصیح تر ہوں کیونکہ میں خاندان قریش سے ہوں اور میری زبان بنی سعد کی زبان ہے۔ 7 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون بیوگی کے کربناک حصار میں جکڑی زندگی کے شب و روز گزارتی رہیں۔ وہ اپنی ہر جوان تمنا کا گلا گھونٹ چکی تھیں، ہر طرح کی عیش پسندی سے منہ موڑے بڑے شریفانہ طریقے سے زندگی سے سمجھوتہ کر لیا تھا، سادگی کو شعار زندگی بنا لیا تھا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی کی دلی آرزو تھی کہ میں اپنے نونہال صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر شوہر کی لحد پر جاؤں۔ حالات کی نزاکت خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی، جس کے پیش نظر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آئیں اور امانت دار کے سپرد کر کے مطمئن واپس گئیں۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے